السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سپر مین یا سپر وومن کے لیں، ونڈر وومن کے لیں، جو بھی کر لیں۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو ہر فن مولا ہوتے ہیں، جو بہت سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کی کاسٹ ہے جو ان کو بیئر کرنی پڑتی ہے۔ جنرلی جو ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ انتہائی نکھٹو، ناکام، سست اور لیزی قسم کے لوگوں کے اوپر مبنی ہے۔ جب آپ ایک کے بعد ایک کام کرنے کا ذمہ لیتے رہتے ہیں تو سب لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہمیشہ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو سب کے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے۔ باہر سے سودا سلف لے کے آنا ہے تو وہ بچہ حاضر ہے، بجلی کا بل بھروانا ہے تو اس بچے کو کہہ رہے ہیں، امی ابو کی دوا لانی ہے تو اسی بیٹے کو پکارا جا رہا ہے، گھر کا کام کرنا ہے تو اس بیٹی کو پکار رہے ہیں، کھانا پکانا ہے تو اسی بہو کو پکار رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں تو اسی بیٹی بہو کو پکار رہے ہیں۔ اب وہ جو بیٹی، بہو، بیوی، بیٹا، شوہر، باپ، یہ سب سپر مین اور سپر وومن بن جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کام لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم لوگوں کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں اور اپنے تئیں کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ بات اتنی زیادہ سچ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اتنے سارے کام کر کے تمام لوگوں کو اپنا ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ جس دن آپ مر جائیں گے، جس دن آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ آپ کام کر سکیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا وہ تمام کے تمام لوگ آپ کو گالی دیں گے۔ آپ بولیں گے پہلے تو کوئی بھی ہاسپٹلائز ہوتا تھا فیملی میں سے، آپ ہی ہمارے پاس آتے تھے، آتی تھیں، اب کہاں چلی گئی؟ پہلے جب بھی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوتا تھا ہم آپ ہی کو بلاتے تھے، آپ ٹائر لگا دیتے تھے، گاڑی کا آئل آپ چینج کر دیتے تھے، پلگس ٹھیک کر دیتے تھے، گھر میں فیوز اڑ جاتا تو آپ لگا دیتے تھے۔ آج کیوں نہیں؟ پہلے بھی یہ ہوا ہے، پہلے بھی ہمارے پاس پلمبنگ کا پرابلم ہوا ہے، آپ نے ٹھیک کر دیا، آج کیا مصیبت آ گئی، آج کیا موت آ گئی کہ آپ کام نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے جب بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاس ہی آئے نا، آپ نے مدد کی، آج کیوں نہیں کر رہے؟ ان تمام لوگوں کو ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں کہا جاتا جو کچھ نہیں کرتے، خواہ وہ فیملی کے اندر ہوں، خواہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہوں، پرائیویٹ ملازمین ہوں، پولیٹیشین ہوں، کسی بھی عہدے کے اوپر ہوں، جو نہیں کرتا اس کی زندگی بہت سکون سے کٹ جاتی ہے۔ آپ سپر مین یا سپر وومن بن کے یہ سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دین سے کٹ جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، اتنے آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کب رات کو بیٹھ کے دعا مانگیں گے، کب نماز پڑھیں گے، کب تہجد پڑھیں گے، کب کوئی اور کام کریں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ پیسہ کمانے میں، باقی کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ کل وہی فیملی آپ کو بولتی ہے جب ہماری کوئی خوشی تھی آپ کہاں تھے؟ آپ تو تھے ہی نہیں ہماری سالگرہ کے اوپر، آپ نے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ زندگی میں نہیں دیکھا، آپ نے تو مجھے گلے بھی نہیں لگایا، آپ تو میرے ساتھ گھومنے بھی نہیں گئے۔ وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتے کہ وہ تمام کام جو کر رہے تھے، جو خوشیاں سمیٹ رہے تھے، اس کے لیے جو وسائل تھے وہ آپ ہی پرووائڈ کر رہے تھے۔ باپ کی محبت بچوں کو 20 سال کی عمر سے پہلے سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالکل بھی نہیں آ سکتی۔ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں ان کو پال رہی ہوتی ہے، پوس رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، کھانا دے رہی ہوتی ہے، ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ہمدرد اس کی ماں ہوتی ہے۔ اور باپ وہ شخص ہوتا ہے جو صبح سے شام غائب ہوتا ہے اور جب رات میں آتا ہے تو ان کے اوپر تنقید ہی کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے پڑھا نہیں ہے، ایگزام کا کیا ہوا، نماز کیوں نہیں پڑھتے، ٹی وی کیوں دیکھتے رہتے ہو، لائٹ کیوں کھلی چھوڑ دیتے ہو، اے سی کیوں چلتا رہتا ہے تمہارا۔ تو باپ سے تو بیچارے کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ ایک وہ کریکٹر ہوتا ہے گھر کے اندر جو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ جب وہ خود اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، جب وہ خود کمانے دھمانے لگتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہیں نہیں جانا، کوئی ویکیشن نہیں ہو رہی، مجھ سے پوچھے بغیر گھر میں کوئی فنکشن بھی نہیں ہوگا، صبح جاب پہ جاؤں گا، رات پہ آؤں گا۔ تو بھائی یہ تمام تو اعتراضات اپنے باپ پہ آپ کرتے تھے، لیکن وہ تمام چیزیں کیونکہ کم عمری میں کہی جاتی ہیں، یا منافقت اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ ٹھنڈے دل سے سوچ کے بیٹھ کے سوچتے نہیں کہ ہم نے کس شخص کے ساتھ کیا کیا، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ آگے بڑھنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو سائیکل ہم نے چلائی ہوتی ہے زندگی کے اندر تانوں کی اور تنقید کی، وہ پھر ہمیں بھی بھگتنی پڑتی ہیں، اور یہ کام اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سنبھل کے کام کریں، کوشش کریں کہ اس تنقید کے گرداب سے آگے نکلیں، کوشش کریں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، کوشش کریں اپنے آپ کو اپ اسکل کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔